ظلمتوں میں عصمتوں کا راستہ دکھا گیا، ظلمتوں میں عصمتوں کا راستہ دکھا گیا، اندھیری شب کا چاند تھا سحر کو جگمگا گیا، اندھیری شب کا چاند تھا سحر کو جگمگا گیا، ظلمتوں میں عصمتوں کا راستہ دکھا گیا۔ ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ، تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پہلی مرتبہ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگلہ دیش کی سیاست اور مطیع الرحمان نظامی کی شہادت از پروفیسر خورشید احمد، ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، جون 2016۔ 11 مئی بھی ہماری زندگیوں میں ایک یادگار دن بن گیا۔ اچھی زندگی پر رشک تو زمانے کا چلن ہے، لیکن کامیاب زندگی وہ ہے جس کا اختتام اس موت پر ہو جس پر ہر صاحب دل بے ساختہ رشک کرے۔ میرے عزیز بھائی، مطیع الرحمان نظامی کی شہادت ایک ایسی ہی یادگار موت بن گئی ہے جس نے ان کو بہترین انسانوں کے اس قافلے کا شریک سفر بنا دیا جس میں ہمیشہ زندہ رہنے والے ہی سرگرم اور سرفراز رہیں گے۔ جس وقت ان کا جسد خاکی بنگلہ دیش کے ایک چھوٹے سے قصبے میں جو ان کا جائے پیدائش ہے سپرد خاک کیا جا رہا تھا، اور اس بستی میں کرفیو کی کیفیت کے باوجود ہزاروں افراد شریک جنازہ تھے اور ان کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعائیں کر رہے تھے، تو ان دعاؤں کی بازگشت بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر استنبول، نیو یارک، سری نگر، دہلی، اسلام آباد، لاہور، لندن، ٹوکیو اور مشرق و مغرب کے 20 مقامات پر سنی جا سکتی تھی۔ ایسے ہزاروں افراد کی آنکھیں اشک بار لیکن زبانیں مصروف دعا تھی، جن کی اکثریت نے زندگی میں کبھی ان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ مطیع الرحمان نظامی نے اللہ کی بندگی، اس کے دین کی وفاداری اور اسلام کی دعوت اور تحریک اسلامی کی سربلندی کا جو عہد اپنے رب سے نوجوانی کے آغاز میں کیا تھا، اسے آخری لمحے تک صبر و استقامت کے ساتھ نبھایا۔ اللہ کی نافرمانی اور طاغوت سے سمجھوتے کے ہر دام سے اپنا دامن بچاتے ہوئے صرف اپنے خالق کی رضا کے حصول اور اس کے فیصلے پر اعتماد اور شکر کا راستہ اختیار کیا، اور آخری چال رحم کی اپیل کو نظر انداز کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور اس طرح اللہ سے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 23۔ برادرم، مطیع الرحمان نظامی نے اللہ پر بھروسہ اور صرف اس کی خوشنودی کی طلب اور اپنے اہل خانہ کے جذبے اور عزم کے ساتھ تمام تحریکی رفقاء اور ساتھیوں کے لیے اور تمام ہی اہل وطن کے لیے صبر و استقامت اور راہ حق سے وفاداری کی وصیت کرتے ہوئے پھانسی کے پھندے کی طرف جس اعتماد اور شوق کے ساتھ پیش قدمی کی، اس کا تصور ایمان افروز ہی نہیں، بے ساختہ دل سے یہ پکار نکالنے کا وسیلہ بھی بنتا ہے کہ نئی زندگی میں فرشتوں نے بھی اسی شوق اور انبساط سے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ میرے لیے مطیع الرحمان نظامی بھائی چھوٹے بھائی کی مانند تھے۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ 1965 میں اسلامی جمعیت طلبہ کی مرکزی شورا کے رکن بنے۔
البتہ خرم بھائی ان کا ذکر اس سے پہلے بھی کر چکے تھے جن افراد کا خرم بھائی سے خصوصی تعلق تھا، ان میں مطیع الرحمن نمایاں تھے۔ اسلامی جمعیت طلبہ میں شرکت سے بھی پہلے انہی کے ایما پر انہوں نے جمعیت طلبہ عربیہ کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ پروفیسر غلام اعظم اور مطیع الرحمن نظامی دونوں ہی کا خرم بھائی سے بہت گہرا تعلق تھا، اور مجھے بھی دونوں سے خصوصی تعلق رہا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دونوں نے اپنے اپنے انداز میں جو مسائل قائم کی وہ مدتوں تحریک اسلامی اور امت مسلمہ کے لیے روشن چراغ کی مانند رہے گی۔ پروفیسر غلام اعظم صاحب سے میرے تعلقات تقریباً 60 برس اور مطیع الرحمن نظامی سے 50 برس پر پھیلے ہوئے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دونوں کو اچھا انسان، تحریک اسلامی کا مخلص اور صاحب بصیرت خادم اور قائد، وفادار پاکستانی اور دل و جان سے بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی اور اسلامی تشکیل و تعمیر کے لیے جان اور مال کی بازی لگا دینے والا پایا۔ پروفیسر غلام اعظم 1967 سے 1971 تک جماعت اسلامی مشرقی پاکستان اور پھر 1968 سے 2000 تک جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر رہے، اور مطیع الرحمن بھائی 2000 سے 2016 تک امارت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ میں اس تاریخی حقیقت کو پوری دیانت اور پوری قوت سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ پاکستان اور نظریہ پاکستان کے وفادار تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ جس بنیاد پر پاکستان قائم ہوا اور جو اس کی اصل پہچان ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اسی طرح جب بنگلہ دیش قائم ہوا تو پھر دل کی گہرائیوں سے انہوں نے اسی جذبے کے ساتھ اس کی آزادی، ترقی اور اسلامی تشکیل کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ پروفیسر غلام اعظم صاحب 1972 کی اس مرکزی شورا میں شریک تھے جس میں مولانا مودودی رحم اللہ نے ہمارے سے فارغ ہونے کے عزم کا اظہار کیا تھا، اور پھر جماعت میں یہ طریقہ انتخاب رائج ہوا کہ شورا امارت کے لیے 3 نام تجویز کرتی ہے، اور ارکان ان تینوں میں سے کسی ایک کو یا جسے وہ مناسب سمجھیں اپنا ووٹ دیتے ہیں۔ میں کوئی راز فاش نہیں کر رہا، لیکن اس وقت جو 3 نام آئے تھے ان میں سر فہرست پروفیسر غلام اعظم ہی کا نام تھا، اور اغلب تھا کہ وہ امیر جماعت منتخب ہوں، لیکن پروفیسر صاحب نے جن الفاظ میں معذرت کی وہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا مرنا اور جینا پاکستان کے لیے تھا، لیکن اب زمینی حقائق کی روشنی میں میرا اصل میدان کار بنگلہ دیش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے چند ماہ بعد ہی مشرق وسطیٰ پھر انگلستان منتقل ہو گئے اور بنگلہ دیش کے تحریکی معاملات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، اور بالآخر 1978 میں بنگلہ دیش آ گئے۔ اپنی شہریت کے لیے قانونی اور سیاسی جنگ مردانہ وار لڑی، اور بالآخر 1992 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ان کی شہریت بحال کی گئی۔ جسٹس انوار چودھری نے اپنے فیصلے میں پروفیسر صاحب کے بنگلہ دیش سے وفاداری کے تعلق کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: درخواست گزار کا ایک طرز عمل بالکل واضح دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ بنگلہ دیش کی شہریت کے بغیر تقریباً ایک بے ریاست فرد تھے اور ایک بحرانی لمحے سے گزر رہے تھے، نہ وہ پاکستان گئے اور نہ پاکستان کا انتخاب کیا، جبکہ وہ ایسا کر سکتے تھے جیسا کہ دیگر نااہل افراد نے کیا۔ یہ طرز عمل اور ان کا یہ ارادہ کہ ایک بنگلہ دیشی کی حیثیت سے انہیں شناخت کیا جائے، اصل ڈومیسائل سے محض رہائشی ہونے کے مقابلے میں زیادہ متعلق ہے۔ جنگی جرائم کے الزام کی حقیقت: اس امر کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سے وفاداری، اس کے تحفظ کی جدوجہد اور آخری لمحے تک جدوجہد ایک چیز ہے، اور زمینی حقائق کے نتیجے میں سیاسی نقشے میں تبدیلی کے بعد نئی مملکت سے تعلق اور وفاداری ایک دوسری شے۔ اول ذکر کو دوسرے پہلو سے دشمنی یا مخالفت کی دلیل بنانا بدنیتی، غلط محبس ہی نہیں، تاریخ کی حقائق کا
بھی مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے کانگریس، خدائی خدمتگار، احرار اور جمعیت علماء ہند نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد جب انہوں نے پاکستان کو ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کر لیا تو وہ قومی زندگی کا حصہ بن گئے اور کانگریس کے ارکان نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کیا۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کی پوری قیادت نے پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی، مگر تقسیم کے بعد ہندوستان کا حصہ بننے والے علاقوں کی مسلم لیگ کی قیادت بھارت کی وفادار شہری بنی اور پارلیمنٹ کے باہر اپنا کردار ادا کرنے لگی۔ یہی معاملہ ان 150 سے زیادہ ممالک کی سیاسی قوتوں کے بارے میں رہا جنہوں نے تحریکات آزادی میں حصہ لیا تھا یا اس کا مقابلہ کیا تھا، لیکن آزادی کے بعد آزادی سے پہلے کی سیاسی صف بندیوں کو قصہ ماضی بنا کر نئے دروبست میں نیا کردار ادا کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے پروفیسر غلام اعظم کی شہریت کے فیصلے پر بحث کرتے ہوئے اس نقطے کو واضح کر دیا ہے اور بنگلہ دیش کے قیام سے پہلے کے دور کے سیاسی موقف اور جنگ کے دوران یا اس کے بعد انسانی جان، مال اور عزت کے باب میں جرائم کو دو الگ الگ ایشوز میں تسلیم کیا ہے۔ اس تاریخی فیصلے میں جہاں پروفیسر صاحب کے بارے میں یہ بات صاف الفاظ میں کہی گئی ہے کہ 1971 تک پاکستان سے وفادار ہونے اور 1971 کے بعد بنگلہ دیش سے باہر رہنے، 1973 میں ان کو شہریت سے محروم کر دینے اور 1978 میں بنگلہ دیش واپس آ کر شہریت سے محرومی کے علی الرغم بنگلہ دیش میں رہنے سے ان کے حق شہریت اور بنگلہ دیش کی آزاد مملکت سے وفاداری پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ رہا معاملہ جنگی جرائم یا کسی دوسرے پہلو سے کسی ایسے جرائم کا جسے وار کرائم میں جرم قرار دیا گیا ہو تو 1992 میں سپریم کورٹ کے فیصلے تک بھی پروفیسر صاحب کو کسی ایسے جرم میں ماخوذ نہیں کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت واضح ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد نے 2010 سے جو محاذ کھولا وہ تبعزاد ہے اور 1992 سے 2008 تک پروفیسر صاحب یا جماعت اسلامی کی قیادت پر قتل و غارت اور اخلاقی جرائم کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جو کچھ گزشتہ 6-7 سال سے کیا جا رہا ہے وہ حکومت کی سری دروغ بیانی ہے۔ جنگی جرائم کے نام نہاد ٹریبونل نے جو کچھ کیا وہ انصاف کا قتل ہے۔ غضب ہے کہ ان بے داغ سیاسی قائدین پر ایک سے ایک کڑی اتہام لگایا جا رہا ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ ان ناکردہ گناہوں پر ان کو پھانسی اور عمر قید کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے 1992 کے فیصلے میں پروفیسر غلام اعظم صاحب کے بارے میں جسٹس بدر عالم چودھری نے اپنے فیصلے کے پیراگراف 74 میں لکھا ہے کہ ان افراد کے مقدمے اور سزا کے لیے جنہوں نے جنگ آزادی کے دوران افواج پاکستان سے خفیہ تعاون کیا اور یہ کرتے ہوئے دیگر مجرمانہ افعال کے لیے ایک خصوصی قانون بنا۔ اس قانون کے تحت کچھ لوگوں پر مقدمہ چلا اور سزا دی گئی، لیکن بعد میں سزا یافتہ اور ان افراد کو جو مقدمات کے لیے مطلوب تھے معافی دے دی گئی، سوائے ان لوگوں کے جو سنگین جرائم مثلا قتل، عصمت دری، آتش زنی وغیرہ میں سزا یافتہ یا مطلوب تھے۔ بالآخر یہ قانون منسوخ کر دیا گیا، لیکن نہ تو 1972 کا PO نمبر 8 اور نہ PO نمبر 149 میں کوئی ایسی دفعہ ہے جو کسی بنگلہ دیش کے شہری ہونے کی اہلیت کو ختم کر دے۔ بھارتی فوج کے ساتھ جنگ آزادی کے دوران تعاون کرنے، قتل، عصمت دری یا آتش فشانی کرنے یا اس میں مدد دینے یا آزادی کے بعد بنگلہ دیش دشمن سرگرمیوں میں حصہ لینا، اس قسم کے جرائم کا ارتکاب درخواست گزار کے خلاف کسی با اختیار عدالت میں ابھی تک رپورٹ نہیں کیا گیا۔ ابھی تک کسی نے بھی آگے بڑھ کر درخواست گزار کے خلاف کرمنل لا کے تحت پولیس میں FIR درج کروا کر یا کسی مجسٹریٹ کے سامنے درخواست دائر کر کے کارروائی کا آغاز نہیں کیا۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے جسٹس انوار الحق چودھری نے اپنے فیصلے کے پیراگراف 126 میں
پروفیسر صاحب کے بارے میں ان تمام الزامات کو غیر متعلق اور غیر مؤثر قرار دیا جو اٹارنی جنرل نے اخباری تراشوں کی مدد سے پیش کیے اور جن پر 1992 کے عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے الرغم جنگی جرائم کی نام نہاد عدالت نے فیصلے صادر فرمائے ہیں۔ ملاحظہ ہو مزید یہ کہ درخواست گزار نے بعد کی مطبوعات میں درج کیا گیا واقعات کی سچائی کو چیلنج کیا، سوائے چند خبروں اور ایک تصویر کے جن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ درخواست گزار جنرل ٹکا خان یا جنرل ضیاء خان سے ملا ہے۔ کوئی چیز بھی نہیں جو درخواست گزار کو ان مظالم میں ملوث کرے جن کا پاکستانی فوج اور ان کے حلیفوں البدر اور الشمس کے رضاکاروں پر الزام لگایا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز درخواست گزار کو براہ راست ملزم ثابت نہیں کرتی سوائے اس کے کہ درخواست گزار آزادی کی اس جنگ کے دوران فوجی جنتا سے ملتا جلتا تھا۔ بنگلہ دیش کی عدالت عالیہ کے 1992 کے فیصلے سے 3 باتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں جن کا تعلق اصولی طور پر ان تمام افراد اور امور سے ہے جن پر 2010 کے جنگی جرائم کے ٹریبیونل نے انصاف کا خون کرتے ہوئے فیصلے صادر فرمائے ہیں۔ نمبر 1، بنگلہ دیش جنگ آزادی کے دوران جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی وہ کسی جنگی جرم کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ ایک نظریاتی اور سیاسی پوزیشن تھی۔ اس کے برعکس اگر کوئی فرد کسی غیر قانونی حرکت کا مرتکب ہوا ہے تو اس پر متعلقہ قانون کے تحت گرفت ہونی چاہیے اور قانون اور مجاز عدالت میں ہونی چاہیے۔ دونوں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ محض جنگ آزادی میں عدم شرکت یا اس کی مخالفت کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی شہریت سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جس نے اس سے وفاداری کا عہد کیا ہے اس کے اس عہد کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا مشتبہ بنایا جا سکتا ہے۔ البتہ آزادی کے بعد اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے اور وہ قانون کے مطابق مجاز عدالت سے ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جہاں تک پروفیسر غلام اعظم صاحب کا تعلق ہے 1992 تک ان پر کوئی الزام کسی بھی مجاز عدالت میں نہیں لگایا گیا اور 1973 میں جن افراد پر الزامات لگائے گئے تھے ان میں پروفیسر صاحب کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ محض اخباری اطلاعات اور سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر ایسے سنگین الزامات لگانے کی کسی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں جو قانون کی حکمرانی کا دعوے دار ہو۔ انصاف کا خون اور عالمی رد عمل۔ گو یہ تینوں باتیں پروفیسر صاحب کے سلسلے میں عدالت کے فیصلے میں آئی ہیں لیکن یہ ان تک محدود نہیں اور برادران مطیع الرحمان نظامی اور دوسرے تمام افراد جنہیں اس وقت ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان کے بارے میں بھی اتنا ہی لاگو ہے۔ لیکن اب عدالت اور پوری انتظامی مشینری جس بے دردی اور بے شرمی سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس نے پورے نظام حکومت کو غیر معتبر بنا دیا۔ اس کھلے کھلے ظلم میں سبھی شریک نظر آ رہے ہیں اور اب اس کا اعتراف دنیا بھر میں کیا جانے لگا ہے، بلکہ وہ بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں جو حسینہ واجد کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چند آراء حقائق کو واضح کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ دی اکانومسٹ اپنی 14 مئی 2016 کی اشاعت میں بنگلہ دیش یک جماعتی آمریت کی پھسلن پر کے عنوان سے لکھتا ہے کہ بنگلہ دیش کا اصل مسئلہ عدم برداشت اور مخالفت کی آواز کو قوت سے دبانا ہے جسے وہ بنگلہ دیش کا پیدائشی مرض قرار دیتا ہے۔ اور وہ مرض کیا ہے؟ ایک سیاسی کلچر جو اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتا اور جو اقتدار کو اسے کچلنے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ نظامی صاحب کی پھانسی پر تبصرہ کرتے ہوئے دی اکانومسٹ لکھتا ہے حسینہ بہت سے بنگلہ دیشیوں کو اس بات پر غصہ تھا کہ اتنے طویل عرصے تک 1971 میں کیے گئے جرائم کا کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس لیے جب عوامی لیگ کی شیخ حسینہ کی حکومت نے 2010 میں ٹریبیونل قائم کیا تو اس اقدام کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اب بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ عمل انصاف کے ساتھ ایک مذاق ثابت ہوا۔ یہ دراصل
عوامی لیگ کی مخالفت کو کمزور کرنے کے لیے ڈھونڈ کر پکڑنے کی ایک کارروائی تھی۔ نظامی صاحب اپنی پارٹی جماعت اسلامی کی چوتھی سینئر ترین شخصیت ہیں جن کو سزائے موت دی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی حکومت میں اس کی اتحادی تھی۔ اس کی پاداش میں شیخ حسینہ کے مظالم کا نشانہ بن رہی ہے۔ نظامی صاحب نے اس کے وزیر صنعت کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ جماعت اسلامی روبہ زوال ہے لیکن بنگلہ دیش کے بعض حصوں میں اب بھی ایک طاقت ہے۔ حسینہ واجد صاحبہ کی موجودہ حکومت کے بارے میں دی اکانومسٹ کا فتویٰ بہت واضح ہے اور مغرب کے بیشتر اخبارات اور تجزیہ کار اس سے مکمل اتفاق کا اظہار کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کنارے لگا دی گئی اور عوامی لیگ پریس کو دباؤ میں لے آئی اور زبان بندی کر دی گئی اور سرکاری ملازموں کو بہت زیادہ تنخواہیں بڑھا کر خرید لیا گیا۔ عدالتیں، سول سروسز، فوج اور پولیس سب پوری طرح سیاست زدہ ہیں۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز حالیہ جنگی ٹریبیونل کے تازہ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے صاف الفاظ میں لکھتا ہے، یہ ٹریبیونل جماعت اسلامی کے قائدین کو ہدف بنانے کے لیے حکومت کا ایک سیاسی حربہ بن گیا۔ ڈیلی ٹائمز 12 مئی 2016۔ بھارت کا روزنامہ دی ہندو اس سے پہلے برادرم علی احسن محمد مجاہد اور محترم صلاح الدین قادر چودھری کو پھانسی دیے جانے کے اس ٹریبیونل کے فیصلے کے بارے میں ایسے ہی جذبات کا اظہار کر چکا۔ سزائے موت کے باب میں دی ہندو کا کہنا یہ تھا کہ اس نے مقدمے کی کارروائی کو بجائے انصاف کے حصول کے، جو کسی ریاست کے قانون کی بنیاد ہونی چاہیے، انتقام کا رنگ دے دیا۔ دی ہندو 25 نومبر 2015۔ بھارتی صحافی اور سابق سفارتکار کلدیپ نائر، جو جماعت اسلامی کا سخت ناقد اور مذہبی قوتوں کا مخالف ہے اور ان کو غیر مؤثر دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنے مضمون میں جو پاکستان ٹوڈے 19 جنوری 2015 میں شائع ہوا اور جس کا عنوان بنگلہ دیش کا المیہ ہے، اس میں لکھتا ہے، یہ بات شیخ حسینہ آمرانہ مزاج رکھتی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ شیخ حسینہ کی حکومت ایک فرد واحد کی حکومت ہے، حتیٰ کہ عدلیہ بھی ایسے فیصلے دینے سے ہچکچاتی ہے جو اسے ناراض کریں۔ رہی نوکرشاہی تو وہ تو محض ربڑ اسٹمپ ہے۔ انٹرنیشنل نیو یارک ٹائمز کے ایک حالیہ شمارے 20 مئی 2016 میں امریکہ کے ایک سابق سفیر اور واشنگٹن کے ایک مشہور تھنک ٹینک کے اسکالر ولیم میلام کا مضمون شائع ہوا، جس میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ عوامی لیگ کا سیاسی مخالفین اور سول سوسائٹی کے خلاف عدلیہ اور پولیس کو استعمال کرنا ایک معمول کی کارروائی ہے۔ جنگی جرائم کا ٹریبیونل یا سیاسی انتقام، یہ وہ کربناک صورتحال ہے جس نے پوری عدلیہ اور انتظامیہ کو مفلوج کر دیا ہے اور سیاسی آمریت کے سائے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن انتقام اور ظلم کا سب سے مؤثر ذریعہ جنگی جرائم کا نام نہاد بین الاقوامی ٹریبیونل بن گیا، جو اب تک 13 افراد کو سزائے موت دے چکا، جن میں سے 5 کو سولی پر چڑھایا بھی جا چکا ہے۔ برادرم مطیع الرحمان نظامی اس کا تازہ ترین شکار ہیں۔ ان کے سلسلے میں انصاف کا کس طرح خون کیا گیا، اس کی داستاں انگلستان کے مشہور قانون دان بیرسٹر ٹوبی کارڈمین نے اپنے حالیہ مضامین میں پیش کی۔ ہم اس تاریخی ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی تحریر کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ آج بین الاقوامی انصاف کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ 11 مئی 2016 کو 1 بجے شب مطیع الرحمان نظامی کو ڈھاکہ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ پھانسی دیے جانے والے 5ویں شخص ہیں جنہیں انتہائی ناقص بین الاقوامی کرائمز ٹریبیونل ICTB کے حکم پر پھانسی دی گئی۔ یہ ٹریبیونل بین الاقوامی جرائم کی جواب دہی اور فراہمی انصاف کے لیے بنایا گیا تھا،
لیکن اس کی کارروائی کے جواز کو بے ضابطگیوں، مقدمات کو سیاسی طور پر حسب موافق و منشا بنانا اور قانونی ناانصافی نے مجروح کر دیا۔ سپریم کورٹ اور ICTB کے فیصلوں کا ایک سادہ مطالعہ اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ان دوسرے افراد کی طرح جن کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا، نظامی کے مقدمے کی کارروائی بھی بین الاقوامی انصاف کے معیارات کے مطابق نہیں ہوئی۔ متعدد بین الاقوامی قوانین اور قانونی ماہرین نے ایک عام بیان میں جو پھانسی کی سزا سے 2 دن پہلے جاری کیا، یہی موقف اپنایا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ICTB میں پیش ہونے والے تھے ان کو دستوری اور منصفانہ ٹرائل میں جو تحفظات حاصل تھے انہیں حکومت نے واضح طور پر ختم کر کے اس کی اثر پذیری اور قانونی استحقاق کو شروع ہی سے ختم کر دیا، اور مزید جو کچھ بعد میں ہونا تھا اس کے لیے زمین ہموار کر دی۔ اس بیان پر آزاد اور نامور وکلاء، جج اور ماہرین کے ایک گروہ کے دستخط ہیں۔ استغاثے کے مطابق نظامی البدر کے جو پاکستان آرمی کے نیم فوجی فورس تھی چیف تھے، لیکن بکثرت ریسورسز تک رسائی کے باوجود سرکاری وکیل کوئی ایسی شہادت پیش کرنے سے قاصر تھا جو اس تنازع سے متعلق ہو اور جس سے یہ ظاہر ہو کہ نظامی اس منصب کے حامل تھے۔ اس کی بجائے انہوں نے اشاروں اور نتیجہ نکالنے کو ترجیح دی۔ فیصلے کی زبان اور بیان فنی کی بجائے لفظی اور یک رخی ہے، لیکن قانونی نقطہ نظر سے جو بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ جرائم سے متعلقہ عناصر کے مکمل تجزیے سے محروم ہیں۔ گو کہ اپیل کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے نسل کشی کی سزا کو برقرار رکھا، لیکن کورٹ نے نہ تو مطلوبہ تقاضوں کو یعنی نسل کشی کی تعریف کے مطابق متعلقہ گروہ کا تعین کیا، نہ جرم کا ذہنی عنصر کو جو اس قسم کے جرم کا ایک لازمی خاصہ ہوتا ہے فیصلے میں بیان کیا۔ بہرحال مقدمے کی ناانصافی متعلقہ شہادتوں قانونی تجزیہ نہ ہونے تک محدود نہیں بلکہ اساسی بنیادی حقوق کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نظامی کے خلاف مقدمہ اسلحے کی خوفناک عدم مساوات سے متاثر تھا۔ استغاثے کو تفتیش کے لیے 22 ماہ دستیاب تھے، جبکہ دفاع کے لیے مقدمے کی تیاری کے لیے محض 3 ہفتے دیے گئے۔ استغاثہ 22 گواہ بلائے، جبکہ مستغیث کو 4 سے زیادہ گواہ بلانے سے روکا گیا۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن یہ حقیقت ہے کہ گواہوں نے یہ قبول کیا کہ انہوں نے رشوتیں قبول کرنے کے بعد ایک خاص بیان دینے کی مشق کی اور جھوٹی گواہی دی۔ اس حقیقت کے خلاف بڑی آراستہ و پیراستہ بیان بازی کے باوجود اس سے مفر نہیں کہ ICTB سیاسی طور پر ایک ساختہ پرداختہ ٹربیونل ہے۔ اسکائپ گیٹ اسکینڈل جس میں ICTB کے ججوں اور ایک تیسرے فریق کے درمیان گھنٹوں گفتگو کا تجزیہ کیا گیا، اس نے نہ صرف یہ ظاہر کیا کہ ICTB کے جج بیرونی احکامات کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ مقدمے کا سامنا کرنے والوں کا جرم بھی پہلے ہی سے طے ہے۔ متعدد بین الاقوامی انسانی حقوق کی انجمنوں کی جانب سے ICTB اور بنگلہ دیش پر پہلے ہی تنقید کی جا رہی ہے کہ مقدمے کا سامنا کرنے والوں کو دستوری حقوق سے محروم کیا گیا ہے اور ایک جانبدار موقف اختیار کیا گیا ہے۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ٹریبیونل کے قانونی اختیارات تنازع کے ایک فریق کے کیے گئے جرائم تک محدود ہیں۔ اس مرتبہ نظامی کی پھانسی کو روکنے کے لیے عوام کا احتجاج پہلے کے مقابلے میں بہت مضبوط اور بہت زیادہ تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، دی بار، ہیومن رائٹس کمیشن آف انگلینڈ اینڈ ویلز اور سابق سفیر امریکہ برائے وار کرائمز نے بیانات دیے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق نے نظامی کی سزا کو روکنے کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ ٹریبیونل نے جن مقدمات کو سنا ہے وہ بدقسمتی سے منصفانہ مقدمے اور مقررہ قانونی کارروائی کے بین الاقوامی معیار کے مطابق نہ تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت بنگلہ دیش نے ان تمام مطالبات اور تنقید کو بالکل نظر انداز کر دیا جس سے آدمی کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے لیے زیادہ مضبوط اقدام کرنے کا وقت ہے۔ انصاف کی ضرورت کو مسخ کر دیا گیا، وہ ایک انتقام کی تلاش میں تبدیل ہو گیا، بغیر مقررہ قانونی کارروائی، بغیر حقوق کے، اور یہ قانونی کارروائی محض ایک دکھاوے کا مقدمہ ہے اور موت کا فیصلہ آمرانہ قتل قرار پاتا ہے۔ برادرم مطیع الرحمان نظامی اور دوسری تحریکی شخصیات کے ساتھ جنگی جرائم پر گرفت کے نام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے قانونی، عدالتی اور عالمی اداروں کے اس ڈھونگ پر رد عمل کے اس مختصر جائزے کے ساتھ یہ امر بھی نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے اسلامی تحریکات، انسانی حقوق کے نامور اداروں اور کچھ اہم سیاسی اور علمی شخصیات نے ان پر بھرپور احتجاج کیا ہے، اور ترکی کے صدر اور وزیر اعظم نے سب سے مؤثر انداز میں اس ظلم کو برملا ظلم کہا ہے اور بنگلہ دیش سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، وہیں بیشتر مسلم ممالک کی قیادتیں خاموش تماشائی ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے نمائشی رد عمل سے ہٹ کر کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا، اور مغرب کی وہ تمام قیادتیں اور تجزیہ نگار جو جانوروں اور درختوں کے تلف کیے جانے پر تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں اور سیاسی اور معاشی پابندیوں کے تیر و نشتر حرکت میں آ جاتے ہیں، وہ بالکل منکار زیر ہیں، بلکہ چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اسلامی تحریکات اور شخصیات پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑے جائیں تو ان کے ضمیر میں کوئی کسک نہیں ہوتی۔ یہی وہ منافقت اور دوغلا پن ہے جو مغرب کی سیاسی اور فکری قیادت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے، اور اگر عام انسان اس گندم نما جو فروشی پر اپنے اضطراب اور غصے کا اظہار کرتے ہیں تو معصوم چہرہ بنا کر فرمایا جاتا ہے، وائی ڈو دے ہیٹ اس، وہ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ برادر مطیع الرحمان نظامی اور دوسرے مظلوم رہنماؤں اور ساتھیوں کی پاک دامنی کا ثبوت یہ ہے کہ عدالت متعصب ہے، قانون بددیانتی پر مبنی ہے، انصاف کے ہر تقاضے کا خون کیا جا رہا ہے، ملزموں کو دفاع کے حق اور کم سے کم مواقع سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے، گواہوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اغوا کیا جا رہا ہے، اور عدل کی فراہمی کے عمل میں کھلے مداخلت کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وزراء، سرکاری مشینری، بیرونی افراد ججوں کو ہدایت دے رہے ہیں، اور آخری حد یہ ہے کہ جب کورٹ کے چیف جسٹس نے عدالت میں کھلے الفاظ میں یہ تک کہہ دیا کہ ملزموں کے خلاف نہ کوئی قابل اعتماد گواہی اور شہادت ہے اور نہ استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کر سکا ہے، تو بھارت کا ہائی کمشنر فیصلے کے اعلان سے ایک دن قبل کھلے بندوں چیف جسٹس سے ملتا ہے، اور وہی چیف جسٹس صاحب اس شخص کو جس پر اس کے اپنے بقول استغاثہ جرم ثابت نہیں کر سکا نہ صرف موت کی سزا دے دیتے ہیں بلکہ یہ فرما دیتے ہیں جنگی جرائم کا ثابت ہونا ضروری نہیں بلکہ جنگ آزادی کا مخالف ہونا بھی ایک کافی جرم ہے، اور اس طرح معصوم انسانوں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے۔ ایک طرف حکمرانوں، عدالتوں اور قانون کے محافظوں کا یہ کردار ہے، اور دوسری طرف ان افراد کی پوری زندگیوں کو دیکھا جائے جن کو اس ظلم، سفاکیت اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ایک بالکل دوسری تصویر سامنے آتی ہے۔ آئیے کچھ جھلکیاں تصویر کے دوسرے اور اثر رخ کی بھی دیکھ لیں۔ وہ حضرات جن کو ظلم اور عدالتی قتل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کا اصل کردار کیا ہے اور معاشرے میں ان کے لیے کیا جذبات ہیں، یہ سب ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ مطیع الرحمان نظامی ضلع پبنا کے گاؤں منہت پور میں 31 مارچ 1943 کو ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، پھر ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شعیب پور کے مدرسے کی طرف رجوع کیا، جس سے فارغ ہو کر ڈھاکہ کے مدرسہ عالیہ سے 1963 میں کامل کی سند حاصل کی۔ دینی علوم کے ساتھ آپ نے جدید تعلیم کے حصول کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔
ढाका से 1964 में इंटर, फिर ढाका यूनिवर्सिटी से 1966 में BA की सनद ली। मदरसा आलिया ही के दौर में तहरीक इस्लामी से रिश्ता जुड़ा और खुर्रम भाई की तहरीक पर जमीयत तलबा अरबिया की जिम्मेदारी संभाली। 1963 में इस्लामी जमीयत तलबा के रुकन बने। 1965 में मरकजी शुरा के रुकन मुंतखब हुए। 1966 से 1969 तक मशरकी पाकिस्तान जमीयत के नाज़िम रहे और 1969 में इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान के नाज़िम आला मुंतखब हुए और इस तरह मशरकी पाकिस्तान से पहले नाज़िम आला मुंतखब होने की सादत पाई। ये ज़िम्मेदारी 1971 तक अदा की और इस तरह मुत्तहिदा पाकिस्तान की जमीयत के आखिरी नाज़िम आला होने का ताज भी हमेशा के लिए उनके सर की जीनत बन गया। 20वीं सदी में इस्लामी तहरीकात के कायदीन को तरह तरह की आजमाइशों से साबका रहा है और शहादत और अदालती कत्ल उनका हिस्सा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा हाफजा साथ देता है, बरादर मतीउर रहमान निज़ामी किसी मुल्क के पहले अमीर जमात हैं जिन्हें अमीर जमात होते हुए अदालती ड्रामे के नतीजे में शहादत की सादत नसीब हुई। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। निज़ामी साहब पर इल्ज़ामात की हकीकत। मैं अपने 50 साल से ज़्यादा फैले हुए रब्त व ताल्लुक़ की बुनियाद पर पूरे वसूख से ये गवाही देने की जसारत कर रहा हूँ कि उनका जो अखलाक, जो मिजाज, जो जज्बात, जो एहसासात मैंने देखे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी, तहरीकी मामलात, मुल्की और सियासी अमूर को अंजाम देने के तरीके का जितना मुझे तजर्बा है, इसकी बुनियाद पर यह कह रहा हूँ कि जिन जराइम को उनकी तरफ मंसूब किया जा रहा है उनके बारे में कुरान के अल्फाज में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हाज़ा बुख्तानुन अज़ीम। अन्नूर। इन इल्ज़ामात के बारे में निज़ामी भाई ने ट्रिब्यूनल को जो बयान दिया उसके ये इक़्तिबासात मेरे एहसास को तक़वियत पहुँचाते हैं। मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात आयद किए गए, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं उन्हें तारीख़ का बदतरीन झूठ कहूँगा। ये मुकदमात मुखालफिन के सियासी कदकाठ को कमतर बनाकर पेश करने के लिए वज़ा किए गए। मैं अरसा दराज से कारज़ार सियासत में हूँ। सिर्फ सियासी बुनियादों पर किसी को अदालतों के हवाले कर देना कोई कमाल नहीं। मेरी जो सरगर्मियाँ भी रही हैं सियासी कारकुन के तौर पर रही हैं और अल्लाह ताला इस पर गवाह हैं। जंगी जराइम या इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं कभी किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं रहा। कोई भी हुकूमत आखिरी हुकूमत नहीं करार दी जा सकती, न दुनिया की अदालत आखिरी अदालत करार पा सकती है। इस अदालत के बाद एक और अदालत है और तमाम अफराद को उस अदालत का सामना करना पड़ेगा। 1971 में मैं एक सियासी कारकुन था और मेरा किसी गैर कानूनी सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ न था। मेरा मुतालबा यह था कि मकामी तौर पर जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनको इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। जमात इस्लामी भी यही मुतालबा कर रही थी कि इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए। इस्लामी शातिर संघ व इस्लामी जमीयत तलबा भी यही मुतालबा कर रही थी। अगर इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल कर दिया जाता तो मौजूदा करी सूरत हाल पैदा न होती। तारीख़ गवाह है कि किसने इक़्तिदार की मुंतकिली के लिए ज़ोर दिया और किसने रुकावट पैदा की। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सबूत दे सके कि इक़्तिदार की मुंतकिली में जमात इस्लामी ने रुकावट पैदा की। भुट्टो की तकरीर की मुखालफत सबसे पहले मैंने की। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने इक़्तिदार की मुंतकिली में रुकावट पैदा की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो या खान के बलबोते पर इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। यह मामला इसके बरअक्स था। इस सवाल पर तहकीक होनी चाहिए। न हमारा कोई ऐसा राब्ता था, न ऐसी कोई बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर नस्ल कशी का इर्तिकाब हो। इत्तफ़ाक़ी तौर पर मैं उस वक़्त मुत्तहिदा पाकिस्तान की इस्लामी शातिर शांग व इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम आला था और मैं सितंबर के आखिरी हफ्ते तक इस ज़िम्मेदारी पर रहा। 29 सितंबर या 1 अक्टूबर को एक कॉन्फ्रेंस 20वां सालाना इज्तिमा मुल्तान में हुई और मुझे इस ज़िम्मेदारी से फ़ारिग कर दिया गया।
بعد ازاں ایک دینی ریسرچ سینٹر کے ممبر کے طور پر میں نے کام شروع کر دیا۔ مجھ پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان میں الزام نمبر 16 یہ ہے کہ میں اس وقت عہدیدار تھا اور شاترو شانگو کا مرکزی صدر تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں اکتوبر کے بعد اس کا عام کارکن بھی نہیں تھا، بلکہ اس وقت میں جماعت کا رکن بھی نہیں تھا۔ اس حوالے سے یہ سوال اٹھانا بے بنیاد ہے کہ جماعت اسلامی کے صدر کے طور پر میری کیا سرگرمیاں تھیں۔ میرے بارے میں کہا گیا کہ میں البدر کا سربراہ تھا۔ اس سلسلے میں جو شہادتیں پیش کی گئیں ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں البدر اور رضاکاروں کا کمانڈر تھا۔ بطور ثبوت جو کتاب پیش کی گئی اس میں تحریر ہے کہ انصار باہنی کو رضاکار باہنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ انصار باہنی کا ساز و سامان البدر باہنی کے حوالے کر دیا گیا۔ انصار باہنی کے ذمہ دار رضاکار کے اعلیٰ عہدیدار بن گئے۔ انصار باہنی کے نمایاں لوگ البدر کے اہم ترین اور نمایاں ترین عہدیدار بن گئے۔ تب میرے لیے کون سا موقع تھا کہ میں رضاکاروں کا کمانڈر یا سربراہ بن جاتا؟ آپ کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ میرے رضاکاروں کے سربراہ بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میرے خلاف کئی الزامات عائد کیے گئے اور انہیں کرمنل پروسیجر 1898 کے تحت پیش کیا گیا، لیکن میرا ضمیر صاف ہے اور میں اپنے رب کے حضور سرخرو ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کے سوا میرا کوئی کردار نہ تھا۔ میرا کسی بھی غیر اخلاقی، جنگی یا انسانیت کے خلاف جرم میں کوئی کردار نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی کسی بھی شرمناک حرکت اور سرگرمی سے بچائے رکھا۔ میرے خلاف جو الزامات عائد کیے گئے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی جرم میری موجودگی میں بھی کبھی نہیں ہوا، نہ میری رضامندی سے ہوا اور نہ میں ایسے کسی جرم سے واقف ہوں۔ میں جن جن جگہوں پر گیا ہوں ان کے نام اخبارات میں شائع ہو چکے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن اپنے والدین سے ملنے کے لیے ایک روز بھی نہیں گیا۔ جن علاقوں میں جرائم کا ارتکاب ہوا نہ میں وہاں گیا نہ میں نے جرائم کا ارتکاب کیا، تو میں کس طرح ان جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہوں؟ میں اسے تاریخ کا بدترین جھوٹ ہی کہہ سکتا ہوں۔ مجھ پر الزامات کے دوران جن علاقوں کے ناموں کا تذکرہ ہے ان میں کئی نام میرے لیے نئے ہیں۔ مثلا کورموجا، مجھ پر الزام کیا گیا کہ میں نے کورموجا کے لوگوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں کیں کیونکہ انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تھے، لیکن 1970 کے انتخابات میں امیدواری نہیں تھا، تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے؟ اسمبلی کا امیدوار پہلی بار 1968 میں بنا، پہلی بار 1986 میں بنا۔ 1988 میں میرے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل بننے کی خبر شائع ہوئی تو میری اہلیہ کو گمنام شخص کی طرف سے فون کال موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ اگر میں نے سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی کے طور پر کام کرنا شروع کیا تو میری اہلیہ بیوہ ہو جائے گی۔ میری اہلیہ سے کہا گیا کہ اگر بیوہ ہونے سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو جماعت اسلامی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دو۔ جب میں وزیر بنا تو میں نے واضح کیا کہ میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے ملک کو نقصان پہنچا ہو۔ جب میں وزیر زراعت تھا تو ملک کی پیداوار بڑھانے کے لیے کئی بنیادی اور مؤثر اقدامات کیے۔ کوئی عدالت آخری عدالت نہیں ہے، کوئی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے۔ ایک اور عدالت آئے گی جس میں ہم سب کو پیش ہونا ہوگا۔ رحم کی درخواست سے انکار۔ 5 مئی 2016 کو اپیل کے فیصلے سے پہلے ان کی ملاقات قاسم پور جیل میں اپنے اہل خانہ سے ہوئی۔ اپنی اہلیہ عزیزہ شمس نہار صاحبہ اور بچوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میری شہادت مجھے نظر آ رہی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے جو وہ اپنے کسی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ میری شہادت پر کسی کو رونے دھونے کی ضرورت نہیں، میں سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ میرا دل بالکل مطمئن ہے۔ میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ وہ اپنی پرام جد و جہد جاری رکھیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے وطن عزیز بنگلہ دیش میں اللہ تعالیٰ اسلامی نظام کے لیے فضا ہموار بنائے۔ 10 مئی 2016 کی شب 8 بجے سے پہلے ان کو ڈھاکہ سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کا ریویو پٹیشن پر فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا۔ 8:30 بجے سے 9:30 بجے شب اہل خانہ سے آخری ملاقات ہوئی۔ خاندان کے 26 افراد نے مطیع الرحمان بھائی کے ساتھ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزارا۔ دن کے دوران 2 وزراء نے رابطہ کیا اور اطمینان دلایا کہ اگر رحم کی اپیل کر دیں تو سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن نظامی بھائی نے صاف انکار کر دیا کہ یہ خسارے کا سودا ہے۔ شہادت تو مومن کے لیے مقصود و مطلوب کا درجہ رکھتی ہے، اس کے اتنے قریب آنے کے بعد اس سے محروم رہنے کا کون سوچ سکتا ہے؟ ان کا جواب بڑا نپتولا تھا، میرے لیے میرے رب کا رحم کافی ہے، اس کے علاوہ میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا۔ 8:57 پر 2 منٹ کے لیے ڈیلی اسٹار کے نمائندے کو آخری بیان ریکارڈ کرانے کے لیے کال کوٹڑی میں لایا گیا۔ مطیع الرحمان نظامی نے ایک جملے میں پوری داستان حیات بیان کر دی۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر کے اس حصے میں شہادت نصیب ہو، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی۔ اہل خانہ سے ملاقات 9:30 بجے شب ختم ہوئی، جس کی تفصیل نظامی بھائی کے صاحبزادے شاہد نظامی نے کچھ یوں بیان کی۔ ہم خاندان کے 26 افراد ان سے ملنے کے لیے جیل کے بلاک راجن گندا میں داخل ہوئے۔ والد صاحب اس بلاک کے آخری کمرہ نمبر 8 میں تھے اور سبز رنگ کی جائے نماز پر قبلہ رو دعا میں مشغول تھے۔ ان کے پوتے نے دادا کو متوجہ کیا، جس پر انہوں نے خود دروازہ کھولا اور یوں آخری ملاقات شروع ہوئی۔ موسم بے حد گرم تھا اور ہم سب ہی پسینے میں شرابور تھے، لیکن ان کا چہرہ پرسکون تھا اور روشن تھا۔ اس ملاقات میں نظامی صاحب نے اہلیہ اور بچوں کو رحم کی درخواست کے بارے میں بھی بتایا اور واضح کیا کہ میں نے زبانی ہی نہیں لکھ کر بھی دے دیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی سے رحم کی درخواست نہیں کرتا۔ زندگی اور موت کا خالق اللہ تعالی ہے اور میں کسی سے رحم کی درخواست کر کے اپنے ایمان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ 10 مئی 2016 سپہر کے وقت جیل کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل کو لکھ کر دے دیا ہے کہ I would not seek any mercy or clemency۔ اس ملاقات میں عجیب سما تھا، جذبات معجزن تھے۔ میرے والد نے ہم سب کو صبر کی تلقین کی اور بار بار کی۔ والد صاحب پرسکون تھے، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک نفس مطمئنہ اپنے رب سے ملنے کا منتظر ہے۔ پھر کچھ دیر کے لیے ہم سب کمرے سے باہر چلے گئے اور صرف والدہ والد صاحب کے ساتھ رہ گئیں۔ میری والدہ نے بتایا کہ ہم نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے کو اتنا قریب دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا۔ میری والدہ نے اپنے شریک حیات کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم اللہ کے سامنے بھی گواہی دیں گے کہ آپ ایک نیک اور دیانتدار شخص تھے اور آپ نے کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کے جواب میں میرے والد نے والدہ کو یہ نصیحت کی کہ اب آپ پر صرف ماں ہی نہیں بچوں کے لیے باپ کا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ آپ مجھے میرے بیٹوں کی شخصیت میں پائیں گی۔ ہم سب ایک بار پھر کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس موقع پر والد صاحب نے سب کو مخاطب کر کے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے، تم سب آئندہ بہت ہم آہنگی کے ساتھ رہو، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی پیروی کرو، اپنی والدہ کا خیال رکھو، تم مجھے اپنی ماں میں پاؤ گے۔ یہ بھی یقینی بناؤ کہ تمہاری والدہ مجھے تم میں پائیں۔ تم لوگوں کو میرے بارے میں بتاؤ جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا، مبالغہ مت کرو۔ اب میری عمر 75 برس ہو گئی ہے۔ میرے بیشتر رفقائے کار اور ساتھی
ساتھیوں کو اتنی طویل زندگی نہیں ملی، تمہیں اپنا باپ بہت طویل مدت کے لیے زندہ ملا۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میں آج رات مر جاؤں، تو اگر میں اپنے گھر پر بھی ہوتا تو بھی موت مجھے آ جاتی۔ ہمیشہ اللہ کے بارے میں پر امید رہو، اللہ کے شکر گزار بھی رہو۔ اس کے بعد ہم سب نے بچوں اور بچیوں کو پیار اور دعا کے لیے ان کے سامنے پیش کیا، خصوصی سے چھوٹے بچوں کو۔ ان کا ارشاد تھا، میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے بھی بڑے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی طرح۔ والد صاحب نے خصوصیت سے ہمیں پیغام دیا کہ تحریک اسلامی کے تمام قائدین اور کارکنوں تک ان کا سلام اور دعا پہنچا دیں، اور یہ درخواست بھی کی کہ سب سے درخواست کریں کہ ان کے لیے خصوصیت سے ان کی شہادت کے قبول کیے جانے کی دعا کریں۔ میری والدہ نے وفور جذبات سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی عزت دی اور انشاءاللہ آنے والی زندگی میں بھی آپ کو عزت دے گا۔ میرے والد نے جواب میں کہا، میں دیہات سے آنے والا ایک عام سا آدمی تھا۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر کے علماء میرے بارے میں اپنی پریشانی اور فکر کا اظہار کر رہے ہیں اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ شیخ حسینہ OIC کانفرنس میں اس لیے نہیں گئی کہ اسے یہ اندیشہ تھا کہ وہاں میری رہائی کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رحم اور رحمتیں ہیں۔ ہم نے اپنے والد صاحب سے استدعا کی کہ اللہ کے دربار میں ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ جنت میں ہم سب کو ملوائے۔ والد صاحب نے فرمایا، نیک عمل کرو، جنت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی کرم فرمائیں گے اور ہمیں جنت میں رفاقت نصیب ہوگی۔ پھر انہوں نے بڑی دقت کے ساتھ یہ دعا کی جو ہمارے دلوں پر نقش ہو گئی۔ انہوں نے پھر اپنے دونوں ہاتھ ہمارے ساتھ دعا کے لیے اٹھائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا۔ پھر 20 منٹ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں کرتے رہے، جیسا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں ایک عام گنہگار شخص ہوں، از راہ کرم میرے ان تمام اچھے کاموں کو قبول کر لیجئے جن کی آپ نے مجھے اپنے دین کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے ایمان اور اسلام کے راستے پر موت تک استقامت عطا فرما دیجئے اور مجھے شہادت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، مجھے اور میری آئندہ نسلوں کو اقامت الصلاۃ کی توفیق عطا فرما دیجئے اور میری اور تمام اہل ایمان کے فیصلے کے دن مغفرت فرما دیجئے اور میری اور تمام اہل ایمان کی فیصلے کے دن مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں مضبوط ایمان کی برکت عطا فرما اور صرف اپنے پر ہی سچا توکل عطا فرما۔ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے ہمیشہ تر فرما۔ ہم ایسے زندہ قلب کے لیے آپ سے التجا کرتے ہیں جو ہمیشہ آپ سے ڈرے، علم نافع، حلال روزی اور اسلام کے صحیح فہم کی توفیق دے۔ ہم آپ سے اس کی التجا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں موت سے پہلے پچھتانے کی توفیق دے، موت کے وقت ہمیں آرام دے اور موت کے بعد ہمیں اپنی مغفرت عطا کر اور دوزخ کی آگ سے بچا۔ یا اللہ، ہم کو حلال پر قانے رہنے کی توفیق عطا فرما اور حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ ہمیں پوری زندگی اپنا مطیع بنا اور ہمیں اپنی معمولی سی نافرمانی سے بھی دور رکھ اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے نور قرآن سے ہدایت دے۔ تو ہمارے گناہوں کو پورا جانتا ہے، اس لیے ہم تیرے سامنے نادم ہوتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا حنان یا منان۔ یہ آرٹیکل ابھی جاری ہے۔